وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 35 اور درس کا نمبر ہے 1598۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور السماوات والارض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں، اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة يخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔ او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔
یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو، اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو، اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی گویا جیسے کہ ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہو، الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، فانوس کا حال یہ ہو جیسا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک تیل کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یکاد زیتھا یضیء، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہے، ولو لم تمسسہ نار، چاہے آگ اس کو نہ لگے، نور علی نور، اس طرح روشنی پر روشنی، بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کے لیے مثالوں سے بات سمجھاتا ہے لوگوں کو، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ دیکھیں، چونکہ میرا 10 عوام کے لیے ہے اور علماء کے لیے نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کرام، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں، باطن سے جو چیز تعلق رکھتی ہو اس کا ایسے سمجھ لینا جیسے کہ آپ ظاہر کی اشیاء کو سمجھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، یہ ناممکن بات ہے۔ مثال کے طور پہ روح ہے ہم میں، تو ڈاکٹر سرجن کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس جسم میں روح کہاں پہ ہے، مجھے ذرا دکھاؤ، تو وہ آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں، اور یہ چونکہ تھوڑا سا مضمون آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ مشکل جب ہو جائے گا جب آپ باطن کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھئی کیا کیا کیا، تو آپ کے کیا کا پھر آپ کو جواب ویسا تو نہیں مل سکتا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ظاہر کی اشیاء کے بارے میں آپ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کھوج لگاتے ہیں، تو یہ تو کوئی ظاہر تو نہیں ہے، یہ تو باطن ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس مضمون کو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عوام کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور اس میں دیکھیں اصل میں ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں قرآن پاک میں، تو اس کا بھی ایک عبرت ہے، نصیحت ہے، اس میں ایک مطلب ہے، یعنی نہ کہ یہ، کیونکہ قرآن تو تاریخی واقعات کی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اور قصے کہانیوں کی معاذ اللہ یہ کتاب نہیں ہے، واقعات ہیں اس میں لیکن وہ عبرت کے لیے ہیں۔ تو اسی طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس کی ہم نے کھوج میں نہیں پڑنا۔ مثال کے طور پہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، جو بیعت کرتے ہیں رسول کے ہاتھ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، آپ سے جو بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ تو اب وہ ہاتھ کی ہم کھوج میں لگ جائیں، اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک بات وضاحت سے کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے،
اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، یہ بس آپ ابتدائی طور پہ آپ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، واجب الوجود کہا جاتا ہے یعنی کتابوں میں علمی طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہستی ہے جس کا ہمیشہ سے ہونا ضروری ہے، جس کا کوئی خالق نہ ہو، جس کا کوئی مالک نہ ہو، وہ آپ خالق، آپ مالک، آپ رب، آپ بادشاہ، سبحان اللہ۔ تو ذات باری تعالیٰ، ایک تو یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جب آپ منہ کھولتے ہیں تو آپ کو حد ادب میں رہنا ہوگا، زیادہ سوالات نہیں کرنے۔ اور قرآن تو دیکھیں ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس میں جو بھی ہے وہ ہدایت کے لیے ہے۔ یہ جو ہم آیات نور پڑھ رہے ہیں، یہ اس میں بھی ایک نصیحت ہے، اس کا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، یہ اندھیرے میں ہے، اس کی پیدائش یعنی پیدائشی طور پر یہ اندھیرے میں ہے، چونکہ یہ مٹی سے روح مغلوب ہے، اور روح تو ترقی کے لیے آئی ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے یہ بھی بات نوٹ کر لیں، ترقی یافتہ نہیں ہے، یہ ترقی کے لیے آئی ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں کارواں تو ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہم نے جانا ہے رب کے پاس، رب کے راستے پر چل کے رب کے پاس جانا ہے بہرحال۔ تو دیکھیں، نصیحت، اس میں نصیحت ہے آیت نور میں، اور ایک خاص جو بات ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا دل کے کانوں سے سنیں تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی الفاظ کی معنوں کی کھوج میں پڑ جائیں کہ کون سا طاق ہے، کون سا چراغ ہے، کیا ہے، کیوں ہے، یہ چمنی کیسی ہے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تو ایک مثال ہے، اور مثال کا ایک نتیجہ ہے، ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، وہ نصیحت میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اس میں یعنی ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ انسان آیا ہے ترقی کے لیے، انسان اندھیرے میں ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، باطن کے متعلق علم کی، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے مومنوں کا، جو مومن کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اندھیرے میں ہوں گے، اگر آپ روشنی میں ہیں تو وہ تو پھر تو بات نہیں بنتی۔ آپ اندھیرے میں ہیں، پھر آپ ایمان لے آتے ہیں، اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں، اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، آپ کو اب اندھیروں سے روشنی، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہاں بھی نور کا لفظ ہے، نوٹ کر لیں۔ تو خیر، بنیادی طور پہ ایک بات جو ہے، بنیادی طور پہ یہ تو ہم محسوس نہیں کرتے، ہم جو ہے اپنے آپ کو روشنی میں محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں، روشن خیالی، آپ بھئی وہ فیملی بڑی روشن خیال ہے ہماری تو دیکھیں بات چیت تو بس دنیا تک ہے، روشن خیال کیا کہ اللہ سے بھی آزاد اور رسول سے بھی آزاد، روشن خیال، ہم اسے روشن خیالی کہتے ہیں۔ وہ پردے کی اتنی پابند نہیں ہیں، وہ عورتیں، اس گھرانے کی عورتیں اتنی پابند نہیں ہیں، وہ تو بڑی روشن خیال ہیں، لعنت ہے تمہاری روشن خیالی پہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان اندھیرے میں ہے، انسان کی منزل اللہ ہے، اور وہ اللہ جس کے متعلق ہم کچھ سوچ نہیں سکتے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کے ہم واپس جانا ہے، ترقی کر کے واپس جانا ہے، بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے انسانیت کا، میں آپ کو زیادہ یعنی پریشانی میں یا ایسے مشکل باتیں میں آپ کو نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو آسان باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں روشنی کی ضرورت ہے، انسان اندھیرے میں ہے، اب روشنی کیا ہے؟ قرآن۔ قد جاءکم من اللہ، نہیں وہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا ہے، روشنی ہے یہ، اور ہے روشنی۔ رسول کی ذات جو ہے وہ نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور والا آیا ہے اور کتاب واضح آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، اپنے بارے میں۔ دیکھیں جو بات زیادہ آپ کی سمجھ میں نہ ہے اس کی کھوج میں نہ پڑیں، لیکن جو باتیں صحیح ہیں قرآن اور حدیث ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حضور کی ذات جو ہے وہ نورانی ہے، اور حضور کی جب بات آتی ہے تو واہ واہ سبحان اللہ۔ ایک شعر ہمارے مرشد مولانا عبد الرحیم صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے، محمد سر حق ہے کوئی اسے کیا جانے، محمد سر حق ہے کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے حقیقت میں خدا جانے۔ بہرحال دیکھیں ایسی بڑی بڑی ہستیوں کے زیادہ کھوج نہیں لگایا کرتے، لیکن سن لیا کرتے ہیں، آپ سنیں تو انسان اندھیرے میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ نور کا سفر ہے، نورانی سفر ہے۔ آپ نے اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف جانا ہے، اور نور کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی منزل اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اب اللہ کی، میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ جب ہم اللہ کہتے ہیں نا تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ایک ذات ہے جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، جو جسم سے بالا ہے، کوئی جسم نہیں ہے اس کا، کوئی اس کا مکان نہیں ہے، نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، وہ لا مکانی ہے، لیکن ذات برحق ہے، اور حقیقت اصل وہی ذات ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، حقیقی وجود اس کائنات میں، بہرحال جو بھی ہے، ہمارے کائنات تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل تا ابد۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے متعلق زیادہ وضاحت ہم نہیں جان سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال منزل اللہ ہے، کس کی؟ ہماری۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے، نور کے راستے پر چلنا ہے، روشنی کے راستے پر چلنا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اسی آیت میں پڑھا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے، کسے چاہتا ہے؟ جو خود چاہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں اس کی بھی میں وضاحت کروں گا، لیکن میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ
یعنی انسان آیا ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، یہ نورانی راستہ ہے اللہ کا راستہ، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں نا، اہدنا صراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو سیدھا راستہ بتا، وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے اور نہ جن پہ آپ کا غضب ہوا۔ تو یہ ایک اللہ کا راستہ جو ہے یہ نورانی راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے اور نورانی راستہ ہے، ظاہر ہے جب آپ چلیں گے دن بدن آپ کا دائرہ جو ہے آپ نور کے دائرے میں داخل ہوتے رہیں گے۔ یہاں ایک میں بات کی وضاحت کر دوں کہ روشنی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، نور کا مطلب میں آپ کو روشنی، ظاہر ہے اردو میں اس کا اگر ترجمہ کریں گے تو روشنی، نور، تو یہ وہ روشنی نہیں ہے جو ہم جسے یعنی یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے ذہن میں ڈال لیں، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہماری روشنی، یہ 100 واٹ کا بلب، اس سے زیادہ 1000 واٹ کا بلب وہ زیادہ روشن ہے، تو یہ وہ روشنی نہیں ہے جیسے ہم مادی، جیسے کہ سورج کی روشنی ہے۔ بہرحال میں زیادہ آپ کا وہ وقت نہیں لوں گا، لیکن مطلب میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، نور یہ کوئی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں رب کے نور کے ذریعے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت ربی بربی، میں نے رب کو دیکھا رب کے ذریعے، یعنی رب کے نور کے ذریعے۔ بہرحال اس وضاحت میں نہیں جاؤں گا رؤیت کی، لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آیت نور جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی ایک شان بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں، انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی چاہیے، اس کو راستہ چاہیے، اور یہ اللہ کے راستے پر چلے گا تو یہ نور تک پہنچ جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور یہ سیدھا راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو یہ بات ہے سامنے کرام۔ اچھا، یہاں دیکھیں آیت نور جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی، آپ ذرا خود بھی وہ کیا کیجئے، ذرا غور و فکر۔ یہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہد اللہ لنورہ من یشاء، ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن اسی آیت نور میں بتا دیا، پہلے مثال دی اپنے نور کی، اور پھر فرمایا کہ یہ تو مثال ہے اور میں ہدایت دیتا ہوں اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہوں۔ یعنی یہ غرض ہے بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے یہ اصل میں یہ ہے کہ آپ نور تک پہنچ جائیں، نور کو پالیں۔ اس کی میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، نہ آپ نے اس کی کھوج کرنی ہے، کیسے پائیں گے، کیسے پہنچیں گے، یہ کوئی زمین کا راستہ تو نہیں ہے۔ بہرحال ایک نور کا سما ہے، آپ ایک نور کے دائرے میں، اللہ کے نور کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذرا طویل بھی ہے، لیکن میں آپ کو ابھی زیادہ ٹائم نہیں لیتا، لیکن میں آپ کو اشارات بیان کر رہا ہوں کہ ایک تو بات یہ ہے، یعنی یہ بات اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور تک لوگ پہنچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے۔ ایک بات تو یہ میں نے آپ کو بتا دی اسی آیت نور میں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی زیادہ تفصیلات میں پڑھیں، طاق کیا ہے اور یہ چراغ کیا ہے، اس کا تیل کیا ہے، یہ تو آپ دیکھیں آپ کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ لیں۔ زیادہ تو وضاحت نہ بیان ہو سکتا ہے نہ وضاحت ہو سکتی ہے، ایک مثال تو ہے، وہ پھر میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اچھا، پھر جو آیت نمبر 36، تھوڑا سا اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور ہونا چاہیے
اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت آپ کی توجہ ظاہر ہے درس کی طرف ہونی چاہیے. کوئی آدمی درس لگا کے پھر نوافل پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ خاک میرا درس سنے گا. تم اپنے نفل پڑھو یا درس سن لو، ایک کام کر لو ایک وقت میں. خیر، تو اچھا، آیت نمبر 36 میں یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نور کہاں پایا جاتا ہے. پھر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ نور والے لوگ کون ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پھر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو نور کا اتباع کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ نور قرآن، نور پیغمبر کی ذات، جو اس کا اتباع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا بدلے گا، دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ دے گا. اچھا، پھر آیت نمبر 39، تھوڑا سا اگر ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں، یہ دیکھیں، صرف وہ دلچسپی جو لوگ رکھتے ہیں وہی پھر یہ اتنی تکلیف اٹھائیں گے، ورنہ تو وہ فیس بک والے تو بس تھوڑا سنا اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. نہیں. اچھا، آیت نمبر 39 میں کیا ہے کہ جو لوگ نور کے جویا نہیں ہے، جو رب کی ملاقات کے متمنی نہیں ہے، وہ پھر اندھیروں میں رہتے ہیں. یہ کائنات تو منور ہے اللہ کے نور سے. اللہ نور السماوات والارض، اس میں روشنی موجود ہے، اس میں اسباب اور ذرائع موجود ہیں تاکہ آپ اس روشنی تک پہنچیں. اگر آپ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے اور اس سے انکار کرتے ہیں، مقصد تخلیق سے انکار کرتے ہیں، تو پھر آپ اندھیرے میں رہیں گے. تو آیت نمبر 39 میں جو ہے وہ ان لوگوں کی مثال، والذین کفروا اعمالہم کسراب، آیت نمبر 39 میں اور پھر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی من لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں مقرر کیا اس کے لیے پھر نور میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کی بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ میں ایک سرسری تجزیہ آیات کا پیش کر رہا ہوں. پھر جو آیت نمبر 41 ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی بات کر رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاتہ والتسبیح، جو بھی میں نے چیزیں بیان کی ہیں ہر چیز اپنی معراج کو جانتی ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے. کیوں؟ یعنی ایک تو وہ مجبور ہے، اور بہرحال ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اس کی بھی میں اللہ کی توفیق سے آپ کو بات بتاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو بادشاہی تو میری ہے اور تم نے جانا کہاں ہے، میرے پاس ہی آنا ہے. پھر اسی طرح آیت نمبر جو 43 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو کہ بادل لاتے ہیں اور وہ بادل پھر برستے ہیں اور بارش برستی ہے اور وہ پہنچتی ہے، وہ فائدہ دیتی ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار واللہ خلق کل دابۃ من ماء. بہرحال یہ آگے مضمون جو آ رہا ہے وہ میں اس کے ساتھ ہی اس کی آپ کو میں بات کروں گا، لیکن آج کے درس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ آیات نور جو ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق اندھیرے میں ہے، مخلوق اپنی معراج سے واقف نہیں ہے اور اس کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہے. باقی مخلوقات تو ہر مخلوق کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر مخلوق اپنا کام اپنی معراج سے بھی واقف ہے اور اپنا کام بھی جانتی ہے، جو بھی وہ کام ہے وہ کر رہی ہے.
وہ میں انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا اس کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. لیکن جو آیات نور ہم پڑھ رہے ہیں، میں خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں، وقت ہمارا اختتام پذیر ہے، کہ یہ اصل میں تو انسان محتاج ہے اللہ کے نور کا، علم کے نور کا. اللہ کا نور علم، اور علم ہے قرآن، اور علم والا جو ہے وہ نبی کی ذات ہے. تو ان سے اگر آپ رابطہ کریں تو آپ کو روشنی ملے گی. کتاب اور کتاب والے سے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے حکم اور پیغمبر کی اطاعت آپ قبول کر لیتے ہیں، تو آپ کو نور مل جائے گا. نور والے راستے کی طرف آپ جائیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. قرآن اور نبی کا طریقہ یہ دیکھیں، ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، او کما قال. حضور نے فرمایا 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اور میرا طریقہ، کتاب اللہ و سنتی. تو یہ اس آیت نور کا اللہ تعالیٰ یعنی یہ مقصد ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء. یہ 35 نمبر جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ نور السماوات اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس کے آخر میں کیا ہے کہ تمہیں نور اس وقت ملے گا جب تم چاہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس نور کی طرف ہدایت دے دے گا. تو یہ بہرحال آج کے درس کا یہی بیان ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اور بات کریں گے. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
واللہ بكل شيء علیم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم